کلام کے بابرکت منظوم کلام میں سے صفدر حسین صاحب عباسی کچھ اشعار پیش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار، کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار۔ مرزا غلام احمد کی جے، مرزا غلام احمد کی جے، اسلام احمدیت۔ لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار۔ اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار۔ سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی، سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی، جیسے ہووے برق کا
ایک دم میں ہر جا انتشار، جیسے ہووے برق کا ایک دم میں ہر جا انتشار۔ میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام احمدیت زندہ باد، قادیان دارالعمل۔ کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ جزاکم اللہ۔ اچھا کون بھی وہ کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ حضرت مرزا غلام احمد کی، حضرت مرزا غلام احمد کی، قادیان دارالعمل زندہ باد، جلسہ سالانہ قادیان زندہ باد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ آیت 122. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مومنوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب اکٹھے نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں سے ہر ایک فرقے میں سے، یعنی ہر گروہ میں سے ایک طائفہ نکل کھڑا ہوتا. ایک طائفہ بڑے گروہ کے ایک ٹکڑے کو، ایک جماعت کو کہتے ہیں. لیتفقہوا فی الدین، کس غرض سے نکلتا؟ تاکہ پہلے دین کی سمجھ حاصل کریں. یتفقہوا فی الدین، دین کو اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ دین کے مرکز میں آئیں. دنیا میں جتنی قومیں بھی اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اسلام کو قبول کرتی ہیں، آج بھی ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی وہ ہوں ان کو چاہیے کہ ان کے کچھ نمائندے دین کے مرکز میں ضرور آئیں تاکہ دین کو اچھی طرح سمجھ لیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، تاکہ وہ اپنی قوم کو انذار کر سکیں جب وہ واپس لوٹیں. ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دعوت نہیں ہوتا. دعوت کرنے سے پہلے دین کی سمجھ ضروری ہے، اور محض اسلام کو قبول کر لینا دعوت دینے کے لیے کافی نہیں ہے. ان آیات کی روشنی میں پہلے وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان میں سے گروہ ایسا کام کرے، پھر وہ واپس اپنی اپنی قوموں کی طرف لوٹیں، اور اس غرض سے لوٹیں لعلہم یحذرون، تاکہ وہ غیر اسلامی چیزوں سے، شیطانی تحریکات سے، اور وہ سارے امور جو ان کو خدا سے دوسری طرف لے کے جاتے ہیں ان کے متعلق وہ خوف کریں، احتیاط کریں اور ان سے بچ کے رہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت 122 ہے، جس کی تشریح میں نے یا تشریحی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں سب سے پہلے تو قادیان کے اس 107ویں جلسہ سالانہ کے موقع پر آپ سب کی طرف سے جو یہاں حاضر ہیں اور دنیا کی تمام جماعتوں کی طرف سے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے قادیان کے اس جلسے میں شامل ہیں، اہل قادیان کو اور جلسے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور ان کو مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں. یہ جلسہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، 107واں جلسہ ہے جو قادیان میں منعقد ہو رہا ہے، اور اب تک ہندوستان کے دور دراز کے صوبوں سے اور غیر ممالک سے بکثرت مہمان وہاں پہنچ رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک کا تعلق ہے، 22 ممالک کے نمائندگان وہاں پہنچ چکے ہیں. شعبہ رجسٹریشن کے مطابق اب تک 12,500 افراد کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اس رجسٹریشن میں 7 سال سے کم عمر کے بچے شامل نہیں، جن کو اگر شامل کر لیا جائے، جو قادیان کے بھی ہوں گے اور بعد میں اور بھی آتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے تعداد اس سے بہت بڑھ جائے. رجسٹریشن ابھی جاری ہے. گزشتہ سال رجسٹریشن کے مطابق کل تعداد 6,551 تھی. گویا افتتاحی جلسے میں ہی یہ تعداد تقریباً دگنی ہو چکی ہے. اس وقت وہاں مختلف زبانوں کے تراجم کا بھی انتظام ہے،
اور ساتھ ساتھ وہ ترجمے نشر ہو رہے ہیں عربی، انگریزی، ملیالم، تامل، بنگلہ اور تیلگو یا تیلگو جو بھی تلفظ ہے، 6 زبانوں میں تقاریر کا رواں ترجمہ ہو رہا ہے۔ 18 نیشنل اخبارات میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تصاویر کے ساتھ آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں۔ ٹی وی، ریڈیو نیٹ ورک کے نمائندگان کے علاوہ 28 اخباری نمائندے جلسے کے پروگرام کو کوریج دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو صبح کا اجلاس تھا، صبح کے اجلاس میں چودھری بنسی لال صاحب چیف منسٹر ہریانہ نے جلسے کے شرکاء کو مبارکباد پیش کی تھی، مبارکباد کا پیغام بھجوایا تھا، خود وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اس وقت جلسہ قادیان میں شریک بلبیر سنگھ باٹ صاحب MLA اسٹیج کے بائیں طرف پہلی لائن میں 7ویں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیلی فون پر اطلاع ملی ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن چونکہ ان کو خوشی ہوگی کہ ان کی نشاندہی پوری کر دی گئی ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ٹیلی فون کی اطلاع کے مطابق آپ سب کو مطلع کر دیا ہے۔ اسٹیج کے بائیں طرف پہلی لائن میں 7ویں کرسی پر تشریف رکھتے ہیں۔ اس جلسے کی غرض ہمیشہ سے وہی رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اغراض ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان اغراض کو مختلف مضامین اور تحریروں میں مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک موقع پر جو پہلا تو نہیں، یہ جلسہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک جلسہ جو ہوا ہے، اس سے پہلے آپ نے روحانی آسمانی فیصلہ میں جلسے کی اغراض کا جو ذکر فرمایا تھا، ان اغراض کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ شامل ہونے والوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سمجھنا مشکل ہوگا۔ یعنی الفاظ کا جو چناؤ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہاں اس وقت قادیان کے جو سادہ لوگ نئے آنے والے شامل ہیں، ان کے لیے اس زبان کو سمجھنا مشکل ہوگا، اس لیے میں نے اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر لیا ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ لکھی کہ اس جلسے میں شمولیت کے نتیجے میں اللہ کے گیان اور اس کی محبت اور پیار کی باتیں آنے والے سنیں گے۔ گیان کا لفظ تو وہاں ہندوستان میں عام فہم ہے، تو مراد ہے معرفت۔ تو اس جلسے میں شامل ہونے والوں کی معرفت بڑھے گی، کیونکہ تمام تقاریر، سارے مضامین اللہ کے گیان، اس کی محبت اور اس کے پیار کی باتوں پر مشتمل ہوں گے۔ نئے آنے والوں کے لیے جلسے میں شامل اور سب دنیا میں ٹی وی دیکھنے والے اپنے ان نئے احباب کے لیے دعائیں کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو جلسے میں شامل فرمایا تھا، لیکن اس وقت ٹی وی کے ذریعے تمام دنیا کے احمدی شامل ہیں، اس لیے میں نے ان کا ذکر اپنے الفاظ میں کر دیا ہے کہ وہ سارے بھی قادیان کے جلسے کو اور شامل ہونے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں وہ ان دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی غیر معمولی استفادہ کریں گے۔ نئے احمدی ہر سال پرانے احمدیوں سے ملتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں نئوں اور پرانوں کے درمیان محبت اور پیار کا رشتہ استوار ہوتا ہے، اور نئے آنے والے دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے جو جماعت میں شامل تھے، ان کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ ہم نئے آنے والوں کا کس محبت سے استقبال کرتے ہیں۔ پرانے ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نئے آنے والے اپنے خلوص اور محبت اور پیار میں کتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ غزے کے جس طرح
چھریاں ایک دوسرے کے ساتھ تیز کی جاتی ہیں، اس طرح پہلے بھی دوسروں کے لیے ازدیاد ایمان کا موجب بنتے ہیں اور دوسرے بھی پہلوں کے لیے ازدیاد ایمان کا موجب بنتے ہیں۔ دوسرے ایک چیز جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی ایسے جلسوں پہ فراموش نہیں فرمائی تھی، وہ ہمیں بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فوت ہونے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ گزشتہ جلسے کے موقع پر جو حاضر تھے یا اس وقت زندہ احمدی موجود تھے، اب جلسے پر بہت سے ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے واپس بلا لیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان فوت ہونے والوں کو ہمیشہ اگلے جلسے پر دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو اس جلسے پر بھی ہمیں اس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس نیک سنت کو زندہ رکھنا ہے اور فوت ہونے والوں کے لیے درد دل سے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح اپنے جو آنے والے ہیں ان کے جو رشتہ دار محروم ہیں اس نئی زندگی سے، اور ان کے دوست جو محروم ہیں وہ ابھی تک تو مردہ کی طرح ہی ہیں، ان کی زندگی کی بھی دعائیں کریں اور ان روحانی مردوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر دے اور اگلے سال یہ زندہ کے طور پر ہمارے جلسوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک لمبے اقتباس میں سے میں نے چند نکات چنے ہیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک عبارت من و ان پیش کرتا ہوں۔ روحانی خزائن آسمانی فیصلہ جلد 4 صفحہ 351-352۔ اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ عزت جل شانہ کوشش کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر جو خشکی اور اجنبیت ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ایمان لانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، کو دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ خشکی اور اجنبیت دور فرما دے، یعنی اپنے آپ کو یہ لوگ باہر کا نہ سمجھیں بلکہ اندر کا گھر والا سمجھنے لگیں، اور درمیان میں جو ایک نفاق سا پیدا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پردہ نفاق کا اٹھا دے، اور اس پردے کو اٹھانے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس جلسے میں سب شرکاء کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی غیریت کا پردہ بیچ میں سے اٹھ جائے، اور بھی اس روحانی جلسے کے بہت سے فوائد ہیں جو انشاءاللہ تعالی شامل ہونے والے محسوس کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے متعلق جو بہت سی باتیں لکھی ہیں ان میں سے محض چند ہیں جو میں چن رہا ہوں۔ شہادت القرآن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں۔ یہ مرکزی نقطہ ہے جماعت احمدیہ کی تربیت کا، کہ دل دنیا سے پلٹ کر آخرت کی طرف الٹ جائیں اور آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں۔ زہد، تقوی، خدا ترسی، پرہیزگاری، نرم دلی، باہم محبت، مواخات، یہ سب اسلام ہی کا خلاصہ ہیں۔ جو سچے مومن بنتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ان باتوں کا خوف پیدا ہو جاتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو ایک خوف دوسرے خوف کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت
اور اس کے نتیجہ میں یہ خوف کہ خدا تعالیٰ ہم سے تعلق چھوڑ نہ دے، ان چیزوں کا خوف پیدا کر دیتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بس خلاصہ اس تحریر کا یہ ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ جو اللہ والے ہیں ان کے آپس میں محبت کے رشتے بہت مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کی رسی میں باندھے جاتے ہیں، ایسے کہ پھر وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا انکسار، تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو۔ انکسار ہر ایک سے نیچے ہو کے ملنا، خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو، ایک طبیعت کے اندر انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ انسان مٹی میں مل جائے اور ہر ایک سے عاجزی اور انکسار کے ساتھ معاملہ کرے، اور تواضع اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی غریب کے گھر اس کے نزدیک کوئی بڑا آ جائے تو اس کی وہ بہت خاطر مدارات کرتا ہے، اور محاورہ بھی ہے کہ کیڑی کے گھر نارائن آیا۔ تو تواضع سچے انکسار کا نتیجہ ہے۔ ایسا شخص جب بھی کسی آنے والے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے سے اونچا پاتا ہے اپنے نفس کے اندر، اور سمجھتا ہے کہ اس کا احسان ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے۔ بس اہل قادیان کو بھی خصوصیت سے یہ تواضع پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ان کا مقام خواہ کتنا بھی اونچا ہو، اپنے اپنے نفسوں میں جھانکتے ہوئے ہر ایک کو اپنا مقام نیچا دیکھنا چاہیے، اور آنے والے مہمان کی اسی طرح تواضع ہونی چاہیے جیسے کیڑی کے گھر نارائن آیا ہو، اور راست بازی ان میں پیدا ہو۔ یہ راست بازی بہت اہم چیز ہے، یعنی یہ ساری باتیں تصنع سے نہ ہوں۔ بعض لوگ تصنع سے بھی انکساری اختیار کرتے ہیں، بناوٹ سے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارے گھر آپ آ گئے، ہماری عزت افزائی کی، اور یہ محاورہ بھی بول دیتے ہیں کہ کیڑی کے گھر نارائن آ گیا، لیکن سب جھوٹ ہوتا ہے۔ دل میں کوئی بھی جذبہ محبت اور انکسار اور تواضع کا پیدا نہیں ہوتا، زبان بولتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسانی فطرت کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے آخر پر وہ شرط رکھ دی جس کے نتیجے میں جھوٹ اور تصنع اس تواضع میں شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا راست بازی ہو، جو محسوس کریں وہ سچی بات ہو۔ یہ سب ہو تو دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ یہ سب کچھ ہو تو پھر ان کا حق ہے کہ دینی مہمات اور دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کرنی ہے، جو جہاد شروع کرنا ہے، وہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد شروع کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس جلسے پر نوبوائین کی ایک بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے۔ جو شامل ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اس قدر زیادہ کہ جہاں ممکن ہوا ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے پولیس کو اطلاعیں کی گئیں کہ یہ بڑا خوفناک قافلہ جا رہا ہے، اس کو کسی طرح روکو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، جانے والوں کو دھمکایا گیا کہ جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے کہ نہیں، واپس ہم لوگوں کے ہاتھ میں آؤ گے، اگر جاؤ گے تو واپسی پہ بہت برا سلوک ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حربے وہ استعمال کرتے رہے۔ ان سب روکوں کو عبور کر کے یہ لوگ آئے ہیں جو جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ موسم کی خرابی، سفر کی تکلیفیں، بعض لوگ 3 دن 3 رات بسوں میں بیٹھ کر سفر کر کے پہنچے ہیں اور پہنچنے والے ہیں، حالانکہ بس کے اندر مسلسل 3 دن 3 رات کا سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز پہ بھی 6-7 گھنٹے کا سفر ہو تو کئی لوگوں کے گھٹنے جڑ جاتے ہیں، کئی لوگوں کے بیٹھے بیٹھے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی جو اس طرح آئے ہیں یا اس طرح
پہنچنے والے ہیں۔ جو اب تک کی آمد کی اطلاع ہے وہ یہ ہے، ہندوستان کے قریباً تمام صوبوں سے اب تک 8,000 کے قریب نومبائین پہنچ چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! مرزا غلام احمد کی! قادیان دارالآباد! قرب و جوار سے ابھی ان کی آمد جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے توقع پیش کی تھی اور اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پوری ہوگی، اس جلسے کے اختتام تک یہ تعداد 10,000 ضرور پہنچ جائے گی، 10,000 تک۔ گزشتہ سال نئے مسلمان ہونے والوں کی تعداد صرف 1,600 تھی جو شامل ہو سکے تھے، تو 1,600 کے مقابل پر اب تک 8,000 بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ روکنے والوں کا حال ہمیشہ سے یہی رہا ہے، ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے رہے اور ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوتے رہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے متعلق بھی یہی لکھا ہے، جو کچھ ان سے ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی شامل ہونے والوں سے ہو چکا ہے، اور اسی طرح علماء ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان کا سر خیل مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان اپنے منصوبوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں کو روک نہیں سکتا، یہ نظیر نہایت تشفی بخش ہے کہ سال گزشتہ میں جب ابھی فتویٰ تکفیر میاں بٹالوی صاحب کا تیار نہیں ہوا تھا اور انہوں نے کچھ بڑی جد و جہد اور جان کنی کے ساتھ اس عاجز کو کافر ٹھہرانے کے لیے ابھی توجہ نہیں فرمائی تھی، صرف 75 احباب اور مخلصین تاریخ جلسہ پر قادیان تشریف لائے تھے۔ پہلے جلسے میں 75 شامل ہوئے تھے، جبکہ ابھی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے پورا زور نہیں لگایا تھا، مگر اب جب کہ فتویٰ تیار ہو گیا اور بٹالوی صاحب نے ناخنوں تک زور لگا کر اور بصد مشقت ہر یک جگہ پہنچ کر اور سفر کی ہر روزہ مصیبتوں سے کوفتہ ہو کر، کوفتے سے آپ کھانے والا کوفتہ نہ سمجھیں، کوٹا جائے اچھی طرح، اس کو کوفت کرنا کہتے ہیں، تو سارا بدن کوفتہ ہو گیا، سفر کی ماریں کھائیں، مصیبتیں اٹھائیں اور زور لگایا، اور کوفتہ ہو کر اپنے ہم خیال علماء سے اس فتویٰ پر مہر تصدیق مہریں ثبت کرائیں، اور وہ اور ان کے ہم مشرب علماء بڑے ناز اور خوشی سے اس بات کے مدعی ہوئے کہ گویا اب انہوں نے اس الہی سلسلہ کی ترقی میں بڑی بڑی روکیں ڈال دی ہیں۔ تو اس جلسہ سالانہ پر ان کی ان کوششوں کے بعد 75 کے مقابل پر 327 احباب شامل ہوئے، اور ایسے صاحب بھی تشریف لائے جنہوں نے توبہ کر کے بیعت کی، یعنی اس میں غیر احمدی زائرین بھی شامل ہیں، کل 375 شامل ہوئے تھے۔ لیکن مولوی محمد حسین صاحب کی کوششوں کے بعد یہ جو فرق ملا پڑا ہے، خواہ تھوڑا بھی تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی شکر کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ کل کے خطبے میں میں نے بتایا تھا کہ جو تھوڑے پر راضی ہو اس کو اللہ بہت بڑھا دیتا ہے، تو ہمیں تو اب یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ابھی تھوڑا ہی تھا، مگر حضرت مسیح موعود کا دل کتنا منکسر تھا، اور اس تھوڑے کو بھی بہت پیار سے دیکھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ بارش کا پہلا قطرہ اپنی زبان پر لیا کرتے تھے، وہ ایک قطرہ ہوتا تھا مگر اللہ کے احسانات کا ایک سمندر معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے
327 احباب شامل ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں میاں بٹالوی کی جوتیاں گھس گئیں پھرتے پھرتے، اور آنے والوں کی آتے آتے جوتیاں گھس گئیں۔ صرف جلسے کی بات نہیں، سارا سال ایک تانتا بندھا ہوا تھا لوگوں کا، جو دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ حضرت مسلم موعود نے ایک میاں پیرے کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک رجسٹریشن کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں بٹالے پہنچے، حضرت مسلم اسلام نے بھجوایا تھا، تو اسٹیشن پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو دیکھا۔ وہ ان کو بھی روک رہے تھے اور باقی سب اترنے والوں کو روک رہے تھے۔ کیوں جی قادیان جا رہے ہو؟ بالکل نہ جانا، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، ایس نگری دے لوگ برے تے لیندے پھائیاں پا۔ وہ یہ پیغام دیتا پھرتا تھا، بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ پھائیاں ڈال لیں گے، اور لوگ جھٹک کے ایک طرف کر کے قادیان کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ تو میاں پیرے ایک عام ان پڑھ سے آدمی تھے، مگر بات انہوں نے بہت پیاری کہی۔ انہیں دوست نکل گیا تھا غلطی سے، محمد حسین صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ آپ کی جوتیاں گھس گئیں لوگوں کو روکتے روکتے، اور لوگوں کی جوتیاں گھس گئیں وہاں جاتے جاتے۔ یہ ہے اللہ کا سلوک، جو جیسا اس وقت ہوا تھا ویسا اب بھی ہو رہا ہے۔ سال تبلیغی سال کے پہلے 4 ماہ میں، اگست تا نومبر 98، ہندوستان کی بیعتوں کی تعداد 2,55,283 ہو چکی تھی، پہلے 4 ماہ میں۔ پچھلے سالوں کا ذکر نہیں کر رہا، پہلے 4 ماہ میں اس سال 2,53,283 ہو چکی تھی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابل پر دگنے سے زیادہ ہے، کیونکہ گزشتہ سال اس عرصے میں 1,15,996 افراد نے بیعت کی تھی، اور ابھی یہ بہت تیزی سے چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں اب تک، جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے عالمی بیعت کی، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم دنیا کو پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان میں 13.5 لاکھ نئے احمدی ہو چکے ہیں۔ جہاں تک مجھے ٹھہر جائیں بس، جہاں تک مجھے یاد ہے، قادیان کی یعنی تقسیم ہند کے وقت احمدیوں کی، ہندوستان کے احمدیوں کی تعداد 13.5 لاکھ سے کم تھی۔ اگر احتیاط سے شمار کو اکٹھا کیا جائے تو 13.5 لاکھ سے تقسیم کے وقت کم تھی تعداد، اور اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اس میں اور بھی بہت سا اضافہ ہونا ہے۔ امید ہے کہ اس طرح 1-2 سال میں ہندوستان کی تعداد پاکستان کے احمدیوں کی کل تعداد سے بھی بڑھ جائے گی، سوائے اس کے کہ پاکستان کے احمدی کوشش کر کے ہندوستان سے مقابلہ شروع کر دیں۔ اگرچہ ہندوستان ایک ساری دنیا کی احمدی جماعتوں کی ماں ہے اس لحاظ سے، کیونکہ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور بر صغیر سارا ہندوستان ہی کہلاتا تھا۔ لیکن اب جب کہ درمیان میں تقسیم کی دیوار حائل ہو چکی ہے، اس دوران اس نیک مقابلہ کرنے میں نہ صرف حرج نہیں، بلکہ اسلام کا مدعا یہ ہے کہ ہر مومن نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان والے ہندوستان کو اس نیکی میں ہرانے کی کوشش کریں گے، اور ہندوستان والے ہارنے سے انکار کر دیں گے۔ نومبائین کو
جو نئی بیعت کر کے داخل ہوتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سی نصائح فرمائی ہیں۔ پہلی نصائح تھی جلسے پر آنے والوں کے لیے۔ یہ نصائح ہیں جماعت احمدیہ میں، خواہ وہ دوسرے مسلمانوں میں سے داخل ہوں یا غیر مسلموں میں سے داخل ہوں، نئے آنے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نصیحت میں فرمائی ہیں۔ مرزا اعظم بیگ کے پوتے مرزا احسن بیگ صاحب نے جب بیعت کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا، یہ جلد ملفوظات جلد 3 صفحہ 379 اور 380 سے عبارت لی گئی ہے۔ بیعت اگلے جمعے کو کر لینا، مگر یہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھر یہ استخفاف ہے۔ استخفاف کا مطلب ہے ایک بڑی چیز کو معمولی سمجھا جائے اور ہلکی نظر سے دیکھا جائے۔ تو بیعت کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کو ہلکی نظر سے دیکھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اور اس کی اہمیت کو وہی سمجھتا ہے جو بیعت کے بعد فوری طور پر اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا، بیعت بازیچہ اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، صاحب شعور لوگوں کا کام ہے کہ غور فکر کر کے بیعت کریں۔ در حقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معدوم ہو کر نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ جب صحابہ مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے، آخر حضرت عمر مسلمان ہوئے اور پھر وہ دوستیاں، وہ تعلقات جو ابو جہل اور دوسرے مخالفوں سے تھے یکلخت ٹوٹ گئے اور ان کی جگہ ایک نئی اخوت قائم ہوئی۔ حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ ملے اور پھر ان پہلے تعلقات کی طرف کبھی خیال تک نہ آیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی بات ہے۔ پہلے تعلقات تو گندے تعلقات ہوتے ہیں، نئے تعلقات نیک اور صدیق لوگوں سے بنتے ہیں۔ تو اچھی چیز کے بعد جب وہ حاصل ہو جائے، انسان کسی بری چیز کا وہم بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس نئے آنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ ان کی برادریوں نے ان کو کاٹ دیا، ان کو پرے پھینک دیا، ان کے رشتہ دار اور دوست ہٹ گئے، مگر ان کی حیثیت کیا تھی؟ اب احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ان کو خدا والے لوگ ملے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے تعلقات ایک نئی برادری ڈھال رہی ہے سارے ہندوستان میں، اور وہ مسلمانوں کی برادری ہے، سچے مسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارے میں بندھے ہوئے مسلمانوں کی یہ برادری ہے جو اللہ کے نزدیک برادری کہلانے کی مستحق ہے۔ پھر ملفوظات جلد 2 صفحہ 70 پر درج ہے، آج تم لوگوں نے توبہ کی ہے، اگر سچے دل سے کی ہے تو پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے نومبائن کے لیے، نئے احمدی اور مسلمان احمدی ہونے کے والوں کے لیے۔ اب اس وقت سے پھر نیا حساب کتاب شروع ہوگا۔ ایک طرف خوشخبری ہے، ایک طرف انذار ہے۔ پہلا حساب تو صاف ہو گیا، مگر شاید ہی کم ایسے ہوں گے خوش نصیب جو حساب صاف ہوتے ہی فوت ہو جائیں۔ ابھی دنیا میں رہنا ہے اور دوبارہ دنیا میں میل کچیل کے لگنے کا اور زنگ لگنے کا احتمال باقی ہے، اس کا خطرہ رہتا ہے۔ اب اس وقت سے نیا حساب کتاب شروع ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے گزشتہ اعمال نامے سب چاک کر دیں، پھاڑ کے پھینک دیں، اور تم نے اب ایک نیا جنم لیا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا حساب کتاب اس حالت میں شروع ہوتا ہے کہ پہلی تختی بالکل صاف اور پاکیزہ ہوتی ہے، اس طرح تم سے سلوک ہے۔ اس لیے اب اپنے اعمال کی پوری طرح نگرانی کرو۔ آخری نصیحتوں میں سے
جو میں نے چنی ہے وہ یہ ہے، تم دیکھتے ہو کہ میں بیت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ بیت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے۔ ذرا سی نئی زمین کسی کو مل جائے تو وہ گھر بار چھوڑ کر وہاں جا بیٹھتا ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ وہاں رہے تاکہ وہ زمین آباد ہو۔ محمد حسین صاحب جیسے کو بھی بار میں جا کر ٹھہرنے کی ضرورت آ پڑی۔ اب بار کا عام مفہوم، عام معنی تو وہ ہے کہ جیسے شراب خانے کی بار ہوتی ہے، لیکن بار کا ایک مطلب ہے وہ غیر آباد زمین جو انسان اپنی محنت اور کوشش سے آباد کرتا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو انگریز کا نمائندہ قرار دیتے رہے، مگر جاگیریں انگریز نے ان کو عطا کی۔ بس یہ جو بار ملی ہے یہ انگریزوں کی طرف سے ان کو جاگیر ملی تھی، اور سارے کاروبار چھوڑ کے اس جاگیر پہ جا کے بیٹھ گئے تاکہ اس کو آباد کریں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ ہم جو ایک نئی زمین اور ایسی زمین دیتے ہیں جس میں اگر صفائی اور محنت سے کاشت کی جائے تو ابدی پھل لگ سکتے ہیں۔ کیوں یہاں آ کے لوگ گھر نہیں بناتے؟ یہاں زمین قادیان مراد نہیں، احمدیت کی زمین مراد ہے۔ کیوں یہاں آ کے لوگ گھر نہیں بناتے؟ اور اگر اس بے احتیاطی کے ساتھ اس زمین کو کوئی لیتا ہے کہ بیت کے بعد یہاں آنا اور چند روز ٹھہرنا بھی دوبھر اور مشکل معلوم دیتا ہے، تو پھر اس کی فصل کے پکنے اور برابر ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اس تحریر سے یہ لگتا ہے کہ قادیان آنا مراد ہے، مگر قادیان آنا بھی مراد ہے۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی دنیا کی زمینیں، جائیدادیں، مکانات سب چھوڑ دیے اور قادیان ہی کے آ کر ہو رہے، وہ بھی تو شامل ہیں۔ مگر جو نہیں آ سکتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہرگز مراد یہ نہیں تھی کہ ایک وصال تک جو تقریباً 4 لاکھ احمدی ہو چکے تھے وہ سارے آ کے قادیان آباد ہوں، یہ ناممکن تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر احمدیت کی سرزمین پہ آباد ہو سکتے تھے۔ اس پہلو سے میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ درست ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اولین طور پر احمدیت کی سرزمین میں آ کر آباد ہونے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو توفیق ہے کہ قادیان میں بھی آ کر بس سکیں ان کو بھی ساتھ ہی قادیان میں آ کر بسنے کی نصیحت ہے۔ خدا تعالیٰ نے، دیکھیں یہ دوسرا معنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کھول دیا، اور قرآن کے حوالے سے ہی خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے، یعنی انسانی دل اور جو کچھ اس پہ گزرتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل کہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہاں زمین سے مراد قلب ہے، انسان کا دل جو بنجر زمین کی طرح ہے، جب وہ احمدیت قبول کر کے اس زمین پر بیٹھ رہتا ہے، یعنی اپنی ساری توجہات اس کی طرف مرکوز کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ عظیم انقلاب لے آتا ہے کہ اسی زمین کو جو پہلے مردہ کی طرف تھی پھر زندہ فرما دیتا ہے۔ اس وقت ابھی وقت کافی ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 11 بج رہے ہیں یہاں، اور ہندوستان میں 4:30 ہو چکے ہیں۔
اور غالباً وہاں سورج غروب ہو چکا ہوگا اور دوست اس وقت سردی میں بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جلسے میں شمولیت کی گرمی سے جسمانی گرمی بھی نصیب کرے اور روحانی گرمی بھی، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت و عافیت کے ساتھ اس جلسے کی کارروائی سن سکیں۔ مولوی جیسی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی مخالفت کا ذکر کیا تھا، یہ مخالفت تو احمدی ہونے کے بعد لازماً احمدیوں کے حصے میں آتی ہے، نئے احمدیوں کے حصے میں آتی ہے، اور یہ ان کے لیے مفید ہے۔ مگر ہندوستان میں جو جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت ایک ناکام اور نامراد ہو رہی ہے، اس میں آپ سب کی عالمی دعاؤں کا بھی حصہ ہے۔ ہم کچھ عرصے سے اللہ کے حضور گڑگڑا رہے ہیں کہ مزق اعداءنا و اعداءک، اللہم مزقہم کل ممزق۔ تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو پھاڑ کر بھی جماعت احمدیہ کے لیے امن کے سامان پیدا کر رہا ہے، مگر دشمن تو ہر جگہ پھٹ رہے ہیں، پاکستان میں بھی پھٹ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بدنصیب سے بدنصیب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو دشمنوں کی پھوٹ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جماعت کے لیے نئے رستے کھول رہا ہے۔ جس طرح فرعون کے عصا سے وہ دریا دو نیم ہو گیا تھا، سمندر کا کنارہ، اور دو لہریں ادھر ادھر پھٹ گئی تھیں، پہاڑوں کی طرح بلند نظر آ رہی تھیں، اور بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے قافلے کو گزار دیا تھا۔ اب اسی قسم کا ایک نقشہ ہندوستان میں ابھر رہا ہے، اور ہندوستان کی مسلمان مذہبی جماعتیں آپس میں پھٹ کر اس طرح الگ ہوئی ہیں کہ بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کے گزرنے کے لیے سامان پیدا کر دیے ہیں۔ اب یہ واقعہ اس معاملے کو غور سے سنیے، کس طرح خدا تعالیٰ کے کاروبار چلتے ہیں، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیوبندی مولوی مخالفت میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی ہمارے خلاف بدظن کرتے ہیں۔ یہ تمہید ہے اس بات کی جو میں نے آگے بیان کرنی ہے۔ چنانچہ آگرہ شہر ہی میں ہمارا ایک تبلیغی مرکز تعمیر ہے، مخالف مولویوں نے اس محلے کے ہندوؤں کو بھڑکایا۔ جو میں بات بیان کر کی ہے یہ بعد میں نتیجہ نکلے گا، لیکن سر دست میں ان کی مخالفت کے طریقے سمجھا رہا ہوں کہ احمدیت دشمنی میں اسلام دشمنی سے ذرہ بھی ان کو حیا نہیں آتی۔ ہندوؤں کو بھڑکایا کہ تمہارے محلے میں یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ اب سوچیں، جہاں گرجے بنتے تھے، جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اس سے ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ ان کے دلوں کی سرزمین خدا کی سرزمین نہیں ہے، ورنہ خدا کی سرزمین پر تو جہاں بھی خدا کی عبادت کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، اس سرزمین والے جو اس زمین پہ بستے ہیں خوش ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کسی اور کی سرزمین ہے، بتوں کی سرزمین بن گئے ہیں۔ ہندوؤں کو جا کر بھڑکایا کہ تمہارے ہاں مسجد بنا رہے ہیں۔ نتیجتاً غیر مسلم نوجوان بھڑک اٹھے اور علاقہ کے بڑے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک جتھا بنایا اور جماعت کی مسجد کی تعمیر روکنے کے لیے آ کے دھمکی دی کہ خبردار ہے جو تم نے ہماری سرزمین پہ مسجد بنائی۔ دوسرے ہی دن امیر صاحب یو پی وہاں پہنچے اور ان غیر مسلموں سے بات کر کے جماعت احمدیہ کا تعارف کرایا اور مولویوں کی شرارت سے آگاہ کیا، تو وہ اصل حقیقت سمجھ گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو وارننگ دی، متنبہ کیا کہ آئندہ کسی نے ان کی تعمیر میں روک ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اس سے بہت برا اور ذلیل سلوک کریں گے۔ تو دیکھیں، دو دیواریں اس طرح بھی بن رہی ہیں۔ غیر مسلموں جن کو بھڑکایا گیا تھا ان کی دیوار پھاڑ کے ایک طرف کر دی گئی اور ان مولویوں کی دیوار پھاڑ کے ایک طرف کر دی گئی اور بیچ میں سے احمدیوں کے گزرنے کی راہ بنا دی گئی۔ امیر صاحب بنگال لکھتے ہیں، جنوبی بنگال کے ایک علاقے
والکنڈی میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا۔ بفضلہ تعالی یہاں کے لوگ احمدیت میں داخل ہو گئے۔ جب اس علاقے کے مولویوں کو علم ہوا تو وہ اپنے شاگردوں اور غنڈوں کو ساتھ لے کر ہماری تلاش میں نکلے اور بالآخر مذکورہ گاؤں پہنچ گئے اور گالی گلوچ شروع کر دی اور نومبوائین کو احمدیت سے منحرف ہونے پر دباؤ ڈالنے لگے۔ ہمارے ایک داعی اللہ جو مولویوں کے ٹولہ کے سرغنہ کی کسی غیر اسلامی شرعی حرکت سے یا حرکتوں سے واقف تھے، انہوں نے دیکھا یہ مولوی ان کا سرغنہ بنا ہوا ہے جس کے اندر کھاتے کا حال بالکل اور ہے کچھ۔ تو جب اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا پہلے زمانوں میں تو اندر کی ساری باتیں جانتا تھا۔ اس نے مولوی کو کہا کہ دیکھو اپنی زبان بند کرو ورنہ ان کے سامنے تمہاری کرتوتیں کھول دوں گا۔ یہ سنتے ہی مولوی وہاں سے کھسک گیا اور اس کے بعد اس علاقے کے چیدہ چیدہ لوگوں کو علم ہوا کہ یہ تو مولوی کھسک گیا کہ ضرور اندر سے گندا ہے۔ ان کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی اور ان کو جب امیر صاحب نے جو تبلیغ کے انچارج ہیں کلکتے بلایا تو 17 افراد جن میں جماعت اسلامی کے بعض پڑھے لکھے مولوی بھی شامل تھے کلکتے آئے۔ ان کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا گیا جس سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ سبھی نے احمدیت قبول کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت زندہ باد، اسلام احمدیت زندہ باد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمدیوں کو کہا خوشی سے آئیں، پہلے سے زیادہ کثرت سے آئیں، مولویوں کو ہمارے پر چھوڑ دیں، وہ ایک طرف اور ہم ایک طرف، اور ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو آئندہ کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ اور ان میں سے اب وہاں سے 28 افراد ماشاءاللہ اس جلسہ سالانہ قادیان پر آ گئے ہیں یا آ چکے ہوں گے یا آ رہے ہیں۔ 6 مولانا جو مدرسہ کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، احمدیت قبول کرنے اور قادیان ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہی مولانا جو 2 سال قبل اپنے سینکڑوں طلباء کے ساتھ ہمارے ایک احمدی معلم امان اللہ پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے توبہ کر کے قادیان کے جلسے میں شمولیت کر رہے ہیں۔ نومبائین ان کی مخالفت سے گھبرا نہیں رہے بلکہ ان کے ایمان پہلے سے بڑھ کر مضبوط ہو رہے ہیں۔ امیر صاحب یو پی کی اطلاع کے مطابق آگرہ شہر میں جہاں ہمارے سینٹر قائم ہیں نومبائین کو آئے دن ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور جلسہ سالانہ قادیان پر جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن زور لگایا جا رہا ہے اور جماعت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک سینٹر میں جا کر زور ڈالا کہ قادیانی مولوی کو اگر نہ نکالو گے تو ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جسے تم زندگی بھر یاد رکھو گے، اور قادیانی مولوی کو تو جان ہی سے مار ڈالیں گے۔ اس پر نومبائین نے کہا کہ مخالف مولوی ہماری لاشوں پر سے گزریں گے تو احمدی مبلغ تک پہنچیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہو نہیں سکتا کہ جس نے ہمیں زندہ کیا ہو اس کو مارنے کے لیے مولوی آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح ایک معلم جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے جن لوگوں کو زندہ کر دیا تھا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی وہ جماعت آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، اس جماعت کو اب کوئی نہیں مار سکتا۔ صوبہ آندھرا پردیش کے ویسٹ گوادری کے علاقے کی ایک بڑی جماعت جو چند سال قبل احمدی ہوئی تھی، وہاں اسی سال ستمبر میں ہمارے معلم نصیر احمد صاحب کی وفات ہو گئی۔ وہ میدان جہاد ہی میں فوت ہوئے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اس پر غیر احمدیوں کا وفد وہاں پہنچا اور نومبائین پر زور ڈالا کہ قادیانی مولوی تو مر گیا، اب تم اس رستے سے ہٹ جاؤ۔ نومبائین نے جواب دیا جو رستہ مولوی نصیر احمد مرحوم ہمیں دکھا گیا ہے اب ہم اور ہماری نسلیں بھی اس سے ہرگز نہیں ہٹیں گے۔
آئندہ اس طرف کا ہرگز رخ نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مرنے والے کی کوششوں کو زندہ کر دیا ان معنوں میں کہ وہ جماعت پیدا کر دی جو ہمیشہ زندہ سے زندہ تر ہوتی چلی جائے گی. ایک مولوی صاحب نے اپنی قبول احمدیت کا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. وہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہت تفصیل سے بیان کیا ہوا، اس کا میں نے خلاصہ اپنے الفاظ میں نکالا ہے. ان مولوی صاحب کا نام ہے عبدالرحیم صاحب، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں. موصوف گزشتہ سال بھی قادیان آئے تھے مگر کچھ اور نیت لے کے. اس وقت مقصد یہ تھا کہ جماعت اسلامی کی طرف سے پنجاب، ہریانہ، ہماچل 3 صوبوں کا ان کو نگران مقرر کیا گیا تھا اور بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ تم نے ان علاقوں میں احمدیوں کا پیچھا کرنا ہے. یہ اس طرح احمدیت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں بھی احمدیت پھیل رہی ہے مولوی ان کے تعاقب میں پھرتے ہیں، جو شیطان کا کام ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے تعاقب میں ہمیشہ چلتا ہے. نہ مشرکوں سے کی ان کو پرواہ ہے، نہ آریوں کی کوئی فکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ انتہائی گندی گالیاں دیتے ہیں. کسی اور مذہب، کسی دہریت سے کوئی غرض نہیں، ان کے پیچھے جانا ان کو نصیب نہیں ہے. لیکن جو احمدی ہو جائے اس کے پیچھے باقاعدہ سازشیں تیار ہو رہی ہیں. سارے عالم میں یہی ان کا پیشہ ہے، اکٹھے بیٹھتے ہیں، سر جوڑتے ہیں اور سازشیں تیار کرتے ہیں. تو یہ مولوی صاحب بھی اس کا ایک حصہ تھے. ان کو قادیان اس لیے بھجوایا گیا تھا کہ اندر سے جا کے دیکھو، ان کے حالات سے واقف ہو، پتہ کرو کون کون اسے لیکن ان علاقوں میں احمدی ہے، تاکہ تم واپس جا کر یا ان علاقوں میں جا کر ان کی سرزنش کر سکو. چنانچہ اس سرگرمی میں یہ پچھلے سال قادیان آئے تھے، لیکن اسی دوران احمدیت کے خلاف جو جستجو کر رہے تھے، اس جستجو کے دوران انہوں نے کہا میں کیوں نہ خود مرزا صاحب کی کتابیں پڑھوں اور زیادہ اچھی طرح ہتھیار بند ہو جاؤں احمدیت کے خلاف. وہ جو مولویوں نے اقتباس پیش کیے ہوئے ہیں ان کے مقابلے پر میں خود پڑھوں اور بہت تفصیل سے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اس میں. کہتے ہیں حقیقت الوحی پڑھنے کا موقع ملا. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کس طرح بددیانتی سے تعریف کر کے، حضور علیہ السلام کی کتب کے غلط حوالے پیش کر کے غلط تصویر پیش کی گئی ہے. غرض اپنے اکابرین کے جھوٹ سے میری طبیعت بہت ملال ہو گئی، بہت سنجیدہ ہو گئی کہ یہ ہمیں جو اپنی طرف سے نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں کتنے جھوٹے لوگ ہیں. موصوف نے بیان کیا کہ گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک کتابچہ شائع کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ ادارہ اشاعت اسلام کی طرف سے اب تک 50 مساجد کی تعمیر ہو چکی ہے. یہ آپ کو مبارک ہو. میں جو ہر سال اعلان کرتا ہوں کہ اتنی 100 نئی مسجدیں تعمیر ہوئیں تو ان بیچاروں کو تکلیف بہت پہنچتی ہے کہ احمدیت کے اس اعلان سے سارے عام مسلمان سمجھیں گے کہ اصل تو دین کی یہ خدمت کر رہے ہیں جو مسجدیں بنا رہے ہیں. تو مسجدیں بنتی نہیں تو جھوٹی دعوے کرنے لگ گئے ہیں کہ جماعت اسلامی کو 50 مساجد کی تعمیر کا موقع ملا ہے. یہ جگہوں کے نام بھی چونکہ لکھے ہوتے ہیں اس لیے بالکل پورا جھوٹ نہیں بول سکتے، کچھ نہ کچھ سچ کرنے کے لیے کوشش ضرور کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ بعض جگہ انہوں نے تھوڑی سی اینٹیں ڈلوا دی، بعض جگہ ٹین چھت کے لیے داخل کر دیے، بعض جگہ مٹی کھدوا دی اور اس طرح اعلان کر دیا کہ جماعت اسلامی کو 50 نئی مساجد تعمیر کرنے کا موقع ملا ہے. چنانچہ اب ان کی ہیلہ بازیاں دیکھیں. انہوں نے مولوی عبدالرحیم صاحبی کو مقرر کیا تھا اس بات پر کہ شمس پور میں جماعت احمدیہ نے جو بہت خوبصورت نئی مسجد تعمیر کیا اس کا فوٹو بھیجیں مجھے ہمیں.
तो ये वहाँ गए शमसपुर, वहाँ उन्होंने बाकायदा उसका फ़ोटो उतार कर इनको भिजवाया। कहते हैं इशाअत इस्लाम की तरफ से, इन लोगों की तरफ से इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, उसमें दीगर तस्वीर के साथ शमसपुर की अहमदिया मस्जिद की तस्वीर लगा कर लिखा गया ये मस्जिद जमात इस्लामी ने तामीर की। एक लिहाज से सच भी है, वाकई जमात इस्लामी ने तामीर की। ये तो यूँ गैर इस्लामी जमात बने हुए हैं, वो मस्जिद वाक़ईतन जमात इस्लामी ने यानी अहमदिया जमात तामीर की थी। कहते हैं ये ताज़ा मिसाल देख के तो ऐसी मुझे नफ़रत हुई कि मैंने फौरी तौर पर ये सूबों की निगरानी के अजीम काम से, जो इसको ये अजीम कहते थे, इस्तीफ़ा दे दिया और मैं अब जमात अहमदिया में शामिल हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद, इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जय, मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जय, इस्लाम जिंदाबाद। ये जालिम जो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ कोशिशें करते हैं और रास्ते रोकने के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करते, अल्लाह ताला का भी इनसे एक सलूक है जो चल रहा है और उसकी फजल से, अल्लाह के फजल के साथ जमात अहमदिया को नई वुसअतें अता हो रही हैं। गुज़श्ता दिनों सूबा हिमाचल के ज़िला चंबा में, ये रियासत चंबा है, पहाड़ी इलाक़ों में बहुत खूबसूरत रियासत है और अक्सर वहाँ हिंदू आबाद हैं। वहाँ चंद गैर मुस्लिमों का कत्ल हो गया और बहुत दहशत फैल गई कि ये कौन है जिसने जुल्म किया है, नाहक बेवजह बाज़ गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया है। मौलवियों को बहाना मिल गया, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि इन गैर मुस्लिमों का कत्ल अहमदियों ने किया और इनको पकड़ो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमदियत के सरगर्म नुमाइंदा तो ये बने हुए हैं, इसलिए हो ना हो इन्होंने कत्ल करवाया होगा। और साथ ही कहा कि तुम लोगों ने बाहर के मौलवियों को रखा क्यों हुआ है यहाँ, इनको भिजवाओ, पैक करो इनको, और साथ ही इनके डिश एंटेना भी पैक कर दो, क्योंकि डिश एंटेना के ज़रिए ये सारा फितना फैला रहे हैं। मौजा खबली में जहाँ चंद नौमुबाइन के घर हैं, जमात का मौलवी वहाँ बच्चों को दीनी तालीम दे रहा है। इस इलाक़ा के गैर मुस्लिमों को खूब भड़काया गया, हत्ता कि हुक्काम और सूबाई सतह के अखबारात को भी इस्तेमाल करके जमात के ख़िलाफ़ इसी किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। और डिश एंटेना उतारने के मुतल्लिक अखबारों में भी तहरीक छपवाई गई और हुक्काम से मिलकर भी तहरीक की गई कि अहमदी तो डिश एंटेना के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो जिसके नतीजे में फिर टेररिज्म पैदा होता है। तो यही उतार फेंको तो इससे इनका सफाया हो जाएगा। मौजा खबली में बहुत बड़ा इन्होंने जलसा भी किया, वहाँ भी धमकाया इनको और वहाँ के सदर जमात मुकर्रम अजीज़ुद्दीन साहब को बुलवाया और जलसे में सब हाज़रीन के सामने जो वो जोश से भरे हुए थे अहमदियत से तौबा करने की तलक़ीन की और साथ ताकीद की कि तौबा तुम्हारी तब सच्ची होगी अगर अपने घर से अहमदी मुअल्लिम को भी निकाल फेंको और डिश एंटेना उतार दो। उन्होंने कहा तुम हमको जान से मार दो, बेशक तुम लोग मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मैं ना अहमदियत को छोड़ूंगा और ना जीते जी अहमदी मुअल्लिम को निकालूंगा, ना डिश एंटेना उतारूंगा। कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उन मुखालफिन को इस तरह ज़लील और रुसवा किया कि चंबा के सानिया में जब पुलिस ने तहकीक की तो जो लोग पकड़े गए वो मौलवी थे। पूरी तहकीक के बाद उन्होंने उन पर हाथ डाला और उनके कब्ज़े से वो लिटरेचर भी निकला जो अहमदियत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की तरकीबें इनको बता रहा था। चुनांचे इसके बाद अखबारों में भी उनकी तस्वीरें छपी, मौलवियों की, उनकी नहायत गंदी भयानक कार्रवाइयों का जिक्र छपा
اور جماعت احمدیہ کو وہاں کے مقامی لوگوں اور سرکردہ لوگوں نے کہا کہ اب ہماری سب غلط فہمی دور ہو گئی ہے، تم جس طرح چاہو یہاں تبلیغ کرو، در حقیقت تمہارے جیسے ہی مسلمان ہیں جو حقیقی مسلمان ہیں اور جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ امیر صوبائی بنگال اور آسام تحریر فرماتے ہیں، ہاں اس میں ایک یہ بھی ذکر ضروری ہے کہ وہ پولیس افسران اور سول افسران جنہوں نے خود احمدیوں کے گھروں میں پہنچ کے ان کو دھمکی دی تھی کہ تم باز آ جاؤ ورنہ ہم تم پر سختی کریں گے، ان میں سے ایک اعلیٰ سول افسر نے خود احمدیوں کے گھر پہنچ کر یہ کہا کہ اب ہماری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، آؤ اور شوق سے ہم سب کو مسلمان بناؤ، کیونکہ یہی اسلام ہے جس سے دنیا میں امن پھیلے گا۔ صوبائی امیر صاحب بنگال و آسام تحریر کرتے ہیں، ہمارے ایک نو مباحث کے شارپور کے سیکرٹری تبلیغ ہیں، انہوں نے ایک مسلمان دوست کو ایک کتاب امام مہدی کا ظہور پیش کی، جسے اس نے نہایت متکبرہ انداز میں پیر کی ٹھوکر سے پہلے پھینک دیا۔ ہمارے سیکرٹری تبلیغ نے کہا، اب دیکھیں کیسے خدا تعالیٰ کے پاک بندے اس کے جوش میں منہ سے ایک بات کہتے ہیں جو الہام کا نتیجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ اسے اس طرح پوری کر دیتا ہے جیسے خدا نے الہام کیا ہو۔ ان کے منہ سے یہ بات اس وقت جوش میں نکلی کہ 1 ماہ کے اندر تم اس گستاخی کا مزہ چکھو گے۔ خدا کا کرنا ہوا کہ وہ اسی دن ایک اونچے درخت پر چڑھ رہا تھا کہ بلندی سے نیچے گرا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، سارا بدن چکنا چور تو نہیں مگر زخمی ہو گیا، ٹانگیں بھی اور بدن بھی بری طرح زخمی ہو گیا، اور ایک پاؤں کا کیا سوال تھا، سارا بدن ہی ایسا بیمار ہوا کہ وہ احمدیت کے کسی چیز کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ لیکن صرف یہی نہیں ہوا، 1 ماہ کے اندر اندر اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی اور اس کا دین دنیا سب برباد ہو گیا۔ تو بعض لوگ جو جرأت کرتے ہیں امام وقت کی مخالفت کی اور گندہ دہنی کی، ان کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جب خدا کی پکڑ آ جائے تو پھر اس سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ وہاں جو مخالفین میں پھوٹ ہو پڑ رہی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں تمہید میں کہا تھا کہ مزق ہم کل ممزقین کا یہ نظارہ ہمیں اس طرح بھی دکھائی دے رہا ہے کہ دشمن مسلمان مولویوں میں آپس میں شدید پھوٹ پڑ گئی ہے، لیکن پاکستان کے مولویوں سے وہ پھوٹ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ایک طبقہ علماء کا اس پھوٹ کے نتیجے میں احمدیت کے حق میں ہو گیا ہے، اور مخالف علماء کو احمدیت کے متعلق دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی احمدیت کے خلاف کوشش بند نہ کی تو ہم تم سے نپٹیں گے۔ اب یہ واقعہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان میں جو خدا تعالیٰ نئی راہیں کھول رہا ہے وہاں ہم یہ نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال سنیے کہ اکتوبر 98 میں کانپور شہر میں دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں تحفظ ختم نبوت کے نام پر کانفرنس منعقد کی گئی۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کو خوب گالیاں دی گئیں، اور اس سے قبل کانپور کے مختلف محلوں میں رد قادیانیت کے نام پر کیمپ لگائے گئے۔ یہ وہی کاروبار ہے جو پاکستان میں ہر جگہ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ رد قادیانیت کے نام پر کیمپ لگائے گئے جہاں دیوبندی مدرسوں کے طلباء اور جاہل عوام کو بتایا جاتا رہا کہ قادیانی مرتد اور زندیق ہیں، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ 3 دن تک اتمام حجت کرنے کے بعد باوجود قادیانی مرتد اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کا بنیادی مسلک ہے دین کے متعلق، اور اس پر ہمارے سارے مخالفین اکٹھے ہیں۔
اور یہاں انگلستان آتے ہیں جب یہ مولوی تو یہاں کی حکومت کو کچھ اور باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی، قتل و غارت ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں کا بحروب بدل لیتے ہیں. تو یہ جو اقتباسات ہیں یہاں کے امیر صاحب کو چاہیے کہ یہ ان کے حکومت کے سربراہ کو کے ذمہ دار افسروں کو پہنچائیں. ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں گے، مگر ہمارا فرض ہے کہ ان کو صحیح صورتحال سے مطلع رکھیں. یہاں بھی اور جرمنی میں بھی اب یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم تو ہرگز کسی قسم کی ٹیررزم کی تعلیم ہی نہیں دے رہے، ہرگز احمدیوں کے قتل کی تلقین نہیں کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کارروائیاں اپنے رنگ میں جاری رکھی ہوئی ہیں. اب جرمنی کے ذکر میں اب یہ سن لیں حال کہ وہ سربراہ ان کا ختم نبوت کا جس نے ہوئی تھی اور سارے جرمنی کو آرگنائز کرنے کے لیے وہ سربراہ تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے ایسی بے حیائیوں میں پکڑا گیا ہے جو اس سے قرآن پڑھنے والے اور احمدیت کے خلاف تعلیم حاصل کرنے والے معصوم بچے آ کے اس سے ملا کرتے تھے. ان کے متعلق اس نے جو بے حیائی کی کارروائیاں کی میرے پاس زبان نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، مگر عدالت میں مقدمہ ہوا اور اب عدالت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ بالکل سچی باتیں ہیں جو اس کے خلاف کارروائیاں، اس کے خلاف رپورٹ درج ہوئی تھی اور اب وہ جیل میں ہے. تو ان لوگوں کو عقل نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں ہر جگہ کارروائی کر رہا ہے. چنانچہ اب میں پھر وہی روایت بیان کرتا ہوں، یہ ضمنی بات تھی بیچ میں. کانپور کے بریلوی حضرات اب ان دیوبندیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں. ہاتھ دھو کر پڑنا نہیں چاہیے تھے، محاورہ ہے، مگر ان کے پیچھے پڑنے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے تھے. چنانچہ 11 اکتوبر کو کانپور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے دیوبندی مولویوں سے یہ سوال کیا کہ وہ قادیانیوں کو کافر کہنے سے قبل اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ بقول ان کے علماء اہل سنت کے دیوبندی نہ صرف کافر بلکہ ان کا کفر قادیانیوں سے بھی زیادہ شدید ہے، اور جو ان دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی پکا کافر ہے. نیز بریلوی حضرات نے اپنی پریس کانفرنس میں دیوبندیوں کو متنبہ کیا کہ اگر آج کے بعد ان کی طرف سے احمدیوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تو وہ انسانیت کے ناطے احمدیوں کی مدد کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. یہ دیکھیں، یہ بھی وہ سمندر کی لہریں پھٹ گئیں اور ان دو پہاڑوں کی طرح بلند ہونے والی لہروں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے احمدیت کے لیے رستہ نکال دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر وہ دن آنے والے ہیں جو موسیٰ پر آئے تھے، اور جیسا موسیٰ کی تائید میں نے کارروائیاں کی تھیں وہ احمدیت کی تائید میں بھی ویسی ہی کارروائیاں کروں گا. داعین اللہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دعائیں تو سب مخلصین کی قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اضطرار میں پڑے ہوئے غیر مسلموں بلکہ مشرکوں تک کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ تو اللہ کی بلند شان ہے. مگر دلداری کی خاطر نئے ہونے والے احمدیوں کے ساتھ بطور خاص شفقت کا سلوک فرماتا ہے. جیسا کہ مومنوں کو حکم ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کی دلداری کیا کرو تاکہ ان کے دل جلد اسلام کی محبت میں باندھے جائیں. تو اللہ تعالیٰ خود بھی تو وہی کرتا ہے اور نئے آنے والوں کو اپنے فضل کے کرشمے دکھاتا رہتا ہے. ان کی دعائیں عام لوگوں کی نسبت، عام حالات کی نسبت زیادہ قبول فرماتا ہے.
گزشتہ سال جو نئی جماعت ایڈپ ہال EDAPPAL ایڈپ ہال یا ایڈپ ہال جو بھی تلفظ ہے وہاں قائم ہوئی، وہاں بھی جس طرح حضرت مسیح کو پہلے مچھیروں پر دینی غلبہ نصیب ہوا تھا اور شامل ہونے والے اکثر مچھیرے ہی تھے، تو وہاں بھی یہی حال تھا. وہاں مچھیروں کا ایک گروہ احمدیت میں داخل ہوا اور انہوں نے تبلیغ شروع کی. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں سب کی، یعنی صرف احمدی مچھیروں کی نہیں، دوسرے مچھیروں کی بھی مچھلی، ان کے دوسرے مچھیروں کا بھی مچھلی کا کاروبار مندہ پڑ رہا ہے اور مچھلیاں کم منہ مارتی ہیں. چنانچہ ایک مجلس پر انہوں نے، ان کے جو سربراہ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تو احمدی ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ہماری مچھلیاں کم ہی لگ رہی ہیں، غیروں کو کم لگتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہوگی بھی تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہے ہی موسم خشک سالی کا اور مچھلیاں کم لگتی ہیں، اور اللہ ہم سے تو کوئی حسن سلوک کرے، ہم تو احمدی مچھیرے ہیں. اور یہ کہہ کر انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور گر گڑا کر خدا کے حضور دعائیں کی کہ ہم غریبوں پر رحم فرمائے. جس دن انہوں نے اجتماعی دعا کروائی ہے، اللہ کا فضل ہوا کہ اگلے ہی دن احمدی مچھیروں کو، سب کو نہیں، اتنی مچھلیاں ملی ہیں کہ ایڈپ پال کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی کو اتنی مچھلیاں نہیں ملی. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اسلام احمدیت زندہ باد! اسلام احمدیت زندہ باد! مرزا غلام احمد کی جے! مرزا غلام احمد کی جے! چنانچہ اس دن انہوں نے ایک ہی دن میں 85,000 روپے کی مچھلیاں فروخت کی ہیں. صوبہ ہریانہ کے نگران ایک دورے پر علاقہ بیروالا، غالباً یہی تلفظ ہوگا، بیروالا پہنچے تو وہاں کی دو غیر مسلم عورتوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک کی 5 لڑکیاں ہیں اور دوسری کی 6 لڑکیاں ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی نرینہ اولاد نہیں اور عمریں بھی اب آگے بڑھ گئی ہیں. 5 لڑکیوں کی ماں اور 6 لڑکیوں کی ماں کی عمر کافی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں ہمیں، تو آپ دعا تو کریں، کوئی بعید نہیں کہ آپ کی دعا سے ہماری دیرینہ تمنا پوری ہو جائے. وہاں احمدیوں نے اجتماعی دعا کروائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان 2 عورتوں نے احمدیت کی طرف دعا کی خاطر رجوع کیا ہے، تو ان کو نامراد نہ لوٹا. اس کے بعد جب دوبارہ ہمارے نمائندہ وہاں پہنچے تو ایک ہندو عورت نے دوڑ کر ان کو یہ خوشی کی خبر سنائی کہ جن 2 عورتوں کے لیے آپ نے دعا کرائی تھی ان دونوں کو خدا تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے نواز دیا ہے. اب یہ واقعہ اتفاقی تو نہیں ہو سکتا، 2 نے ہی دعا کروائی تھی، اور بھی کئی ہوں گی وہاں جن کی صرف لڑکیاں ہوتی ہوں گی، اور جنہوں نے دعا کروائی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس مبلغ کے دوسرے سفر سے پہلے اولاد سے نواز دیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبارتیں شروع میں پڑھی گئی ہیں یا جو نظم آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تیری تائید بجلی کے کوندوں کی طرح میرے نام کو زمین کے کناروں تک پہنچا رہی ہے. اب اس وقت یہ شعر کہتے وقت اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن واقعتاً ایسے بجلی کے کوندوں کی طرف منتقل ہوا تھا کہ نہیں،
جن کے ذریعے آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر اور پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ MTA ہے، اور اس کی بہت سی پیشگوئیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں ملتی ہیں، یہ بھی ان پیشگوئیوں میں سے ایک ہے۔ اور اسی لیے دشمن کو آج سب سے زیادہ تکلیف تمام ذرائع ابلاغ سے بڑھ کر MTA پر کے متعلق ہے۔ ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں، زور مار رہے ہیں کہ کسی طرح MTA بند ہو جائے، اور اللہ نے جو سلسلہ جاری کیا یہ بند کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آسمان سے اللہ کے فضلوں کی بارش ہے، اس نے تو اترنا ہی اترنا ہے۔ مولوی چاہیں تو چھتریاں لے کے پھریں مگر بارش کو نہیں روک سکتے، یہ تو گرے گی اور ضرور گرے گی، اور ہر بستی پر گرے گی، تمام عالم پر پھیل جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ احمدیت کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی ہے، اور پھر ملکوں پر غالب آنا شروع ہو جائے گی۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والا اخبار ساز دکن، جو کچھ عرصے سے احمدیت کی مخالفت میں اپنے مرتے ہوئے اخبار کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے ایک مقالہ لکھا، احمدی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل MTA، احمدی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے نام سے۔ اس نے کہا احمدی ایک نام نہاد اسلامی سیٹلائٹ چینل چلا رہے ہیں جو کہ ہمہ وقت مصروف کار ہے۔ ان کے درس القرآن اور مجالس عرفان کے نام سے دیگر پروگرام اس چینل کے ذریعے نشر ہوتے ہیں، اور دیگر بے شمار پروگراموں کا تسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جماعتی کتب اور دیگر معلومات کو کمپیوٹر انٹرنیٹ پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ لندن سے ان کا عربی رسالہ التقویٰ کے نام سے چھپتا ہے۔ جہاں تک عقائد احمدیہ کا تعلق ہے، علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے، احمدیہ یعنی قادیانی اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دوسرے فرقے کے خلاف باقی سب فرقوں کا اجماع ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے، کلیتاً اجماع ہے۔ اور یہ تحریریں ہم بارہا شائع کر چکے ہیں، مگر یہ جان کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کا ہر فرقے کا اس ایک فرقے کے خلاف اجماع ہے جس کے عقیدے ان سے مختلف ہیں، اور وہ اجماع یہ ہے کہ کافر، پکے کافر و اسلام سے دار اسلام سے خارج ہیں۔ اور بہت سے فرقوں نے، جیسا کہ بریلویوں نے اعلان کیا، ان کا کفر اپنی سختی اور شدت میں احمدیوں کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے، اور بہت زیادہ بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ مشرکوں کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے، یہودیوں کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے، عیسائیوں کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ سارے اعلانات تو ان کے چھپے ہوئے موجود ہیں، مگر اپنے مقصد کے لیے یا اپنی بدنیتوں کی خاطر ان کو عامت الناس کے سامنے پڑھ کے اب نہیں سنا رہے ہیں۔ پہلے ان کی تحریروں میں سب کچھ آ چکا ہے، لیکن یہ بات سناتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف اجماع ہے۔ چنانچہ دلیل دینے کی بجائے اس کے کہ وہ دلیلیں توڑیں جو MTA کے ذریعے سب دنیا میں نشر کی جا رہی ہیں، صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اس کے اجماع ہے کہ احمدیہ یعنی قادیانی اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے باوجود مسلم ممالک میں اور دیگر ملکوں میں جماعت احمدیہ کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اعلان اجماع کا، دوسری طرف یہ اقرار کہ اس کے باوجود ان کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ 1980 کی دہائی میں ریاست آندھرا پردیش کے ضلع وارنگل میں قادیانیوں کی جانب سے روپیہ پیسہ کا لالچ دے کر مسلمانوں کو قادیانی مذہب میں شامل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ جھوٹ کھائے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں۔ گند پر منہ مارنے کی ایسی گندی عادت ہے کہ سچ کے نام پر جھوٹ کا گند کھاتے ہیں۔ وارنگل میں جماعت احمدیہ نے جو تبلیغ اور کامیاب تبلیغ کی ہے، وہاں ان لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے، اور وہ بیچارے اپنی محنتوں کی کمائی باوجود غریب ہونے کے اس کمائی میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔
کسی کو کوئی روپیہ کی نہ لالچ دی گئی نہ روپے تقسیم کیے گئے. ہمارے روپے تو آتے ہی احمدیوں سے ہیں، اور نومبئین کو ہم پہلے چندوں میں شامل کرتے ہیں، ان کو روپے کیسے دے سکتے ہیں؟ انہی کے چندوں سے آگے پھر جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے اپنے پھیلاؤ کے کاروبار کر رہی ہے. تو یہ تو ان کا جھوٹ تھا. تو کہتے ہیں قادیانی مسلمانوں کو قادیانی مذہب میں شامل کرنے کی کوششیں کی گئیں، اس کا بروقت نوٹس علماء نے لیا. اور ان کا یہ بیان بھی سراسر جھوٹ ہے. اس نوٹس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کی وہاں وہ کوششیں ناکام اور نامراد ہو گئیں. کس حد تک ناکام اور نامراد ہوئیں؟ ناظر صاحب دعوت تبلیغ کا نوٹ ہے اس کے نیچے. علماء کے نوٹس لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو احمدیت جو پہلے صرف ایک ضلع وارنگل میں پھیل رہی تھی، اب ضلع تلگنڈا، کھم، کرشنا گودواری، چندہ پور وغیرہ کئی اضلاع میں پھیلتی جا رہی ہے. اور صرف اس 3-4 ماہ کے اندر 50,000 کے قریب نئے احمدی ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں، نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! اب میں آخر پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انہی الفاظ کی برکت خدا آپ سب کو پہنچائے. اور انہی پیغامات کے بعد میں اب اس خطاب کو ختم کروں گا. ابھی وہاں ہندوستان میں 5:10 ہیں، اندھیرا ہو چکا ہوگا، اور ہمارے یہاں جو وقت مقرر تھا وہ 12 بجے کا تھا کہ 12 بجے تک ہم انشاءاللہ اس خطاب کو ختم کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم وقت کے مطابق چل رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مصلحت الہی سے آتا ہے، ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی. مصلحت الہی سے جو دکھ آتا ہے ان کو بڑھانے کے لیے آتا ہے. جیسے تیز ہوائیں عقاب کو اور بھی اونچا اڑانے لگتی ہیں، تو جماعت احمدیہ تو عقاب ہے جو غیروں کے ممولوں کا شکار کرتی ہے، غیروں کے پرندوں کا شکار کرتی ہے. یہ روحانی مضمون ہے. یہ مطلب نہیں کہ جان کے مادی طور پر وہ عقاب کی طرح حملہ آور ہو رہے ہیں، مگر روحانی حملے ان کے شدت میں عقاب سے کم نہیں، اور ان کے سامنے ان مخالفوں کی حیثیت تو معمولی چڑیوں کی سی حیثیت ہے. ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں. خدا تعالیٰ نے نیک بندوں کا نمونہ دنیا میں قائم کرنا ہے. کیسے ان کو مرنے دے گا؟ وہ مر گئے تو نمونہ مر جائے گا. خدا تعالیٰ نے دنیا کا جو نقشہ بنایا ہے، اس نقشے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اکٹھی ہو، وہ نقشہ مٹا دیا جائے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ غیروں کی کوششوں کو کامیاب ہونے دے. اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائے. یہ ایک اور مضمون ہے اس کے علاوہ، کہ لوگوں کو دکھا دے کہ تم نے جتنی تکالیف پہنچانی تھی خدا کے بندوں کو پہنچا چکے، ہٹا تو نہیں سکے ان کو. تو بجائے اس کے کہ روپے پیسے کی لالچ میں ہوں، روپیہ پیسہ چھوڑ کر دنیا کے آرام تج کر پھر یہ احمدیت میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان مخالفین کی کوششوں کے باوجود استقامت دکھاتے ہیں. یہ بھی ایک منشاء الہی ہے کہ دنیا کو دکھا دے کہ میرے بندے میری راہ میں کیسی کیسی استقامت دکھاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے ولی کی روح قبض کروں. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نظام ایسا نہ بنایا ہو کہ ہر ایک نے مرنا ہی ہے، تو ولیوں کو خدا موت ہی نہ دیتا، کیونکہ وہ تو خدا کے منہ دکھانے والے لوگ ہیں.
مگر یہ تقدیر الہی اسی طرح جاری ہے کہ موت نے ہر ایک پر غالب آنا ہے. اس لیے مگر وہ جو ہچکچاہٹ ہے وہ ہچکچاہٹ انسانی ہچکچاہٹ کی طرح تو نہیں، مگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی محاورہ استعمال فرمایا ہے. یہ نعوذ باللہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہچکچاتا ہے میں روح اس کی اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ باوجود اس کے کہ بعض فوائد حاصل ہو سکتے تھے کہ ان کو لمبی زندگی مل جاتی، مجبور ہے، حکمت بالغہ مجبور ہے کہ ان کو عام لوگوں کی طرح اپنے وقت پر اٹھا لیا جائے. اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے کیونکہ ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. ایک اور بڑی حکمت کی بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جو مصیبتوں میں آزمائے جاتے ہیں ان کے اخلاق سنورتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے خدا کیوں اس پر حکمت سنت سے الگ ہو سکے، اس پر حکمت سنت کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں. پھر فرماتے ہیں تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے، دین کی مدد کرنے میں کوششیں کرنے لگو گے، تو خدا تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے رکاوٹیں روکنے کے لیے نہیں بلکہ پھلانگنے کے لیے بنائی گئی. بعض دفعہ روک دوڑ میں جب ایک گھوڑا چھلانگ لگاتا ہے تو شروع میں پہلے سے بڑھ کر رفتار ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ ایک روک پھلانگنے کا یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوا کرتا ہے. تو فرمایا تو خدا رکاوٹوں کو دور کر دے گا. اگر رکاوٹیں کھڑی جائیں گی تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے؟ تم اللہ کے کھیت ہو، تمہیں کیا ڈر ہے؟ جتنے بھی ہل چلائے جائیں گے اللہ کی نگرانی میں چلیں گے، اس غرض کے لیے نہیں کہ پودے جو اس کے پودے ہیں وہ اکھڑیں، اس لیے کہ جو غیر پودوں نے وہاں بیچ میں جگہ بنا لی ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں. اور کھیت کو خوشنما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے. مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دے. سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہ دے گی. لیکن اگر تم سوکھنے لگو گے اور گلنے سڑنے لگو گے، وہی تقدیر الہی جو تمہارے زندہ ہونے کی صورت میں تمہاری حفاظت فرماتی ہے چاہے گی کہ تمہیں اس پاک بستان سے اکھاڑ پھینکے. فرمایا تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ. بہت ہی پیار کا اظہار ہے اس جملے میں، خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ، تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے. کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں ہو سکتی. ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ. ملفوظات جلد اول طبع جدید صفحہ 174-175. ابھی آخری اقتباس پڑھ کے میں اس کتاب کو افتتاحی دعا کے بعد ختم کروں گا. روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں کشتی نوح کا یہ اقتباس درج ہے. اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو. ایک ایسی ابدی اور لازمی حقیقت ہے جس سے کوئی ولی بھی مستثنا نہیں ہے.
اور اس دائمی اور لازمی اور ظاہر و باہر حقیقت کو دنیا بھول جاتی ہے. سب بھولے ہیں جن کی زندگیاں کامیاب ہیں اور بہت مالدار اور امیر اور اثر رکھنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ افراد ہوں خواہ وہ حکومتیں ہوں، وہ سب اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخر جانا ہے. یہ لوگ جو بے پردگیوں میں اور بے حیائیوں میں شوخیاں دکھاتے ہیں، کبھی ان کا انجام آپ نے دیکھنا ہو تو بوڑھے گھروں میں جا کر دیکھیں. ان کو اپنے عزیز بھی چھوڑ دے بیٹھتے ہیں، کئی قسم کی گندی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس ناپاک زندگی کا ناپاک انجام اسی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، جن کو اولڈ پیپلز ہوم کہا جاتا ہے. کبھی جا کے دیکھیں تو انسان کو زندگی سے نفرت ہو جائے. بہت برے حال میں ان کو قسمت کے ساتھ کوئی عزیز کبھی ملنے کے لیے آ جائے تو آ جائے، ورنہ ڈاکٹروں اور نرسوں کے رحم و کرم پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بعض ان میں سے اسی تنہائی اور اپنی اندرونی بیماریوں کے صدمات سے پاگل ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایسے بعض پاگل اپنی دیکھ بھال کرنے والی نرسوں کو قتل کر بیٹھتے ہیں. یہ دنیا کا انجام ہے جس کو دنیا بھولے ہوئے ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بہت پتے کی بات فرمائی ہے، بہت گہری بات فرمائی ہے. اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو. حقیقت وہ ہے جو اس کو سب کو جاننا چاہیے مگر نہیں جانتے، اور وہ بھی بہت کچھ گزر چکے. تھوڑے سے دنوں کے لیے آئے ہو مگر ان میں سے بہت سے گزر بھی چکے ہیں. سو اپنے مولا کو ناراض مت کرو، کیونکہ اسی مولا کے حضور جانا ہے. جس کے پاس آخر پہنچنا ہے اسے ناراض کر بیٹھو گے تو کیا منہ لے کے خدا کے حضور حاضر ہوگے. ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو، اگر تم سے ناراض ہو تو وہ تمہیں تباہ کر سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انسانی حکومتیں اپنے دائرۂ عمل میں بہت طاقت رکھتی ہیں، اور جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ اسے بچانا چاہے اسے وہ تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں. بس تم سوچ لو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے کیوں کر تم بچ سکتے ہو. اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ تو تمہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ دنیا کی حکومتیں ہیں جو بڑی غالب ہیں اور بڑے بڑے دعوے لے کر اٹھتی ہیں کہ ہم اپنے مخالفوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، وہ دنیا میں مخالفوں کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جن کی پشت پناہ خدا کر رہا ہوتا ہے کبھی وہ نامراد اور ناکام نہیں کر سکتے، کبھی برباد نہیں کر سکتے. وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا، اور دشمن جو تمہاری جان کے درپے ہے تم پر قابو نہیں پائے گا. تو اس پیغام کے ساتھ میں خصوصیت سے ہندوستان کے باشندوں کو قادیان سے ابھی یہ پیغام ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آواز بھی اور ٹیلی ویژن کی تصویریں بھی بالکل صاف ہیں، صاف اور روشن، اور ایک ادنا سی خرابی بھی اس دوران پیدا نہیں ہوئی، اور لوگ ہمتاً شوق کے ساتھ ٹیلی ویژنز پر نگاہ جمائے ہوئے اپنے کان کھول کر تقریر کو سن رہے ہیں. ترجموں کا انتظام بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی سے جاری ہے. بس ان سب کو میں نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری پیغام سنایا ہے، اسی سلسلے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اب بے خوف ہو کر دنیا میں پھیل جاؤ. خوفوں سے نکل کے تم آئے ہو. آتی دفعہ خدا نے تمہاری حفاظت کی تھی، وہی خدا جاتی دفعہ اس سے بڑھ کر تمہاری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ تم پہلے سے بڑھ کر خدا کے عزیز بن چکے ہو گئے. اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. وہ جو کمتر عزیز تھے اب برتر عزیز ہو کے قادیان سے لوٹیں،
اور تمام دنیا میں وہ عالمی پیغام غالب کر دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور جس کے ساتھ وعدہ تھا کہ تمام ادیان پر اس تیرے پیغام کو غالب کر دیا جائے گا۔ ان آخری الفاظ کے بعد میں سب قادیان والوں کا شکریہ پھر ادا کرتا ہوں، منتظمین کا اور آنے والوں کا، مہمانوں کا، سب کا۔ اور اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کل عالم کی احمدیہ جماعتوں سے کہ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔